اس چیز ہر کام کو چلے سے جوڑنا، ہر کام کو چلے سے جوڑنا. ارے رمضان کے اندر کیوں تو جاتے ہو جماعت میں؟ قرآن سنو، اعتکاف میں بیٹھو، عالم باہر چاہیں ان کی تفسیر سنو. نبی بدر کو نہیں گئے تھے؟ بدر کے جانے کو اور تمہارے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بدر میں جو صحابی گیا، وہ صحابی نے جو استنجا کیا، اس استنجے میں جو جراثیم تھا، قیامت تک تمہارے تبلیغی اس پیشاب کے جراثیم کو نہیں لگ سکتے. ارے کیا بات کرتے ہو لوگوں، کیا بات کرتے ہو؟ صحابہ کی، بدری صحابہ کی، جن کا نام لے کر دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے. ہر بات کو اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، جنگ کو جائے اللہ کا راستہ، قرآن پڑھانے جائیں اللہ کا راستہ، ہر جو ہے کام کو چلے سے دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں، دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اب سنو واقعہ کیا تھا. واقعہ تھا زندہ وقت لکھنؤ کی جماعت ہے، جس نے کہا وہ ہے، جو کہتے وقت گواہ تھے وہ ہیں، کہنے والا بھی ہے اور اللہ گواہ ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کے لیے انصاف سے کام لو. ابھی ہے جماعت، وہ جماعت نہیں گئی. گزشتہ جمعہ یہاں تھی. اور عثمان غنی کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا اور کچھ لوگ تھے طواف کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے بادشاہ کی چادر پر کسی غلام کا، کسی چھوٹے آدمی کا پیر لگ گیا. چادر میں آ گیا، ٹھوکر لگی، کیا ہوا؟ اب تھا بادشاہ ہو. اب طواف کون کرتا؟ ہندو کرتا، مسلمان کرتا ہے. اس نے تھپڑ مارا اس آدمی کو. نہ دیکھتا نہیں تھپڑ. اس آدمی نے جس نے تھپڑ کھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر شکایت کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو بلایا، کہا کہ اسلام کے اندر جیسا تیسا بدلا ہے، ایک تھپڑ کو ایک تھپڑ، ایک ہاتھ کو ایک ہاتھ، ایک آنکھ کو ایک آنکھ، ایک مکے کو ایک مکہ. اب تمہیں اس غلام سے تھپڑ کھانا پڑے گا. اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ صاحب یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے، تھپڑ کھا کر غلام سے جاؤں گا، تو کریں گے. اب وہ مرتد ہو گیا. اور مرتد پر اسلام کا قانون جاری نہیں ہوتا. مرتد جو ہو جاتا اسلام سے نکل گیا، اسلام کے قانون سے بھی وہ ہٹ گیا. دو ہی راستے تھے، اسلام پر باقی رہتا، غلام کا تھپڑ کھاتا، یا اسلام سے نکلتا، بچ کر اپنے گاؤں بھاگتا. مرتد ہو کر چلا گیا، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے ملک کے اندر چلا گیا. اس وقت مولانا الیاس صاحب تھے، یہ چلا تھا، یہ 4 مہینے سے. اللہ کے لیے بتاؤ مجھے کہیں بخاری میں کوئی 4 مہینے بتا دے، چلا بتا دے، کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کوئی اسے بتا دے، منہ مانگا انعام دوں گا. ہر بات کو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کسی راستے کی طرف میں. یہ راستہ کو تھا 4 مہینے کا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہی تو وہ بدعتی کہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں تو اب براکٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ 11ویں کھلاتے ہیں. جیسا کھانا کھلانے کو 11ویں کہہ کر ٹھپا لگایا، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کو چلا کہہ کر ٹھپا لگایا. جیسے ان کو وہ کہنے کی اجازت نہیں، ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تھا، وہ چلے گئے مرتد ہو کر. اسلام کا ذائقہ چکھ چکے تھے، طواف کر چکے تھے اور ایمان اسلام کے ذائقے سے واقف تھے. پچھتاوا تو ہونا تھا. کہا کہ اب اس حالت میں مروں گا، میں جہنم میں جاؤں گا. بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ لیا، کہا کہ نہیں، اب تو تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، اب تجھے کوئی چارہ کار نہیں. کہا کہ اب ایمان لاؤں تو بھی بے عزتی، اب رہوں اس حالت میں مر نہیں سکتا. تو بڑے ہوشیار تھے صحابہ کرام. تو کہا کہ ایک کام کرو، حضرت عمر فاروق کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے دو. تو انہوں نے پیغام دے دیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کافر کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا، تم کو اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا. اب قبول کر لیا. ایک ان کو بہانہ چاہیے تھا ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کا. صحابی نے مشورہ دیا تو انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ تاکہ ان کو تجدید کلمہ کرائے، ان کو ارتداد سے توبہ کرائے اور ایمان اور اسلام میں داخل کرے. صحابی جب ان کو بلانے لے کر گئے تو جانے سے پہلے اس بادشاہ کا کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا. اب اس واقعے کو اٹھا کر لوگوں چلے میں نہیں جاؤ گے، 4 مہینے نہیں جاؤ گے،
تو تم تک دعوت کی بات پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو ایسی موت تم مرو گے. واقعہ کوسا فٹ کہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک صاحب کنک پورا کے اندر آئے تھے بامبئی کی جماعت. جھوٹ بولو تو خدا کی لعنت مجھ پر، خدا کتے سور کی موت سے بدتر دے مجھے. میں جھوٹ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ لوگوں درست کر لو، اپنے ایمان کو درست کر لو، بزرگوں کو تہمت لگانے سے بچو. امیر صاحب کہہ رہے تھے لوگوں تم جانتے ہو جنگ آزادی کے اندر علماء کو سور کے چمڑوں کے اندر ڈال کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا، شاملی کے میدان میں فلاں جگہ، اور دلی سے لے کر میرٹھ تک ان کو درختوں پر لٹکا دیا گیا، ان کو کالے پانی بھیجا گیا. کہا کہ لوگوں جانتے ہو کیوں؟ کہا اللہ کا عذاب. کہا کیوں؟ اس لیے اللہ کا عذاب، یہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تھے. اس قسم کی تہمتیں، اس قسم کے الزامات، اس قسم کا غلو کرنا. مدرسہ پڑھاتا ہے ایک استاد، میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں، فرض کرو 4 بچے میرے پاس مجھے آ کر تنگ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلو. میں جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ میں جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ میں جو لوگوں کو صحیح امامت کر رہا ہوں کیا وہ دعوت؟ اب اگر میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے 40 دن کے لیے نکل گیا تو کیا مطلب ہوا؟ جو تم کام کر رہے ہو وہ کام دعوت و تبلیغ کا نہیں، وہ تو پیٹ پالو کام ہے. اصل دین کا کام یہ ہے، اس میں لگو گے تو ایمان بنے گا، یقین بنے گا. اگر مدرسے کے کام کو ہم دعوت و تبلیغ سمجھتے تو کسی عالم کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے. آپ کہیں گے نکل گیا تو اس کے باپ کا کیا بگڑ گیا؟ ضرور بگڑے گا. میں میرے پاس 15 بچے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، لکھ کر رکھ لو. اب 40 دن میں جاؤں گا جماعت میں، 4 مہینے جاؤں گا. اب بچوں کی تعلیم یا تو اکارت ہوگی یا میں دوسرے مدرس ٹیچر کو رکھ کر جاؤں گا. یہ لکھ کر رکھ لو، میں چونکہ بچوں کا استاد ہوں، ان کی نفسانیات کو جانتا ہوں، ان کے مزاج کو جانتا ہوں، ان کی عقل کی کیپیسٹی کو جانتا ہوں. آنے والا استاد 40 دن 4 مہینے میں جان نہیں سکتا. حرم کے امام سدیش بھی آ جائیں یقیناً وہ افضل ہیں، لیکن مجھ جیسا وہ نہیں پڑھا پائیں گے. یہ بچوں کی تعلیم کا جو نقصان ہے کیا امت کا نقصان نہیں ہے؟ کیوں غلو کرتے ہو؟ کیوں تم جو ہے حد سے نکلتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی کام صرف دین کا کام ہے؟ ہزاروں کام، ہزاروں میں سے یہ بھی ایک کام ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اوپر ایک شخص جو ہے بیعت کرنے کے لیے آیا، ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بیعت تو کروں گا، آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے جو بڑے حضرت ہیں ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگا. مسکرانے لگے، ارے بندے ساری زندگی اللہ کے راستے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں. من طلب العلم فی سبیل اللہ، من طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. جو علم دین کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہے. اس کے لیے مچھلیاں دعا کرتے ہیں، چونٹیاں دعا کرتے ہیں، فرشتے پر پھیلاتے ہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں. یہ ہے، اس میں دین بنتا ہے، اس میں ایمان بنتا ہے. وقت نہیں لگا، بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے. حضرت نے کہا، حدیث پڑھ کر سنائی. کہا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت نے کہا کہ تم اللہ کے راستے سے کون سا راستہ مراد لیتے ہو؟ کہا حضرت یہی 4 مہینے اور چلہ. حضرت نے کہا یہ کب سے شروع ہوا 4 مہینے اور چلہ؟ یہ ترتیب کب سے شروع ہوئی؟ کہنے لگا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. کہا کہ اس ترتیب پر آپ سے پہلے کسی صحابی نے عمل کیا، کسی تابعی نے عمل کیا، کسی محدث نے عمل کیا اور کسی امام نے عمل کیا. امام ابو حنیفہ 4 مہینے نکلے، امام بخاری 4 مہینے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق چلہ نکلے. کہا کہ نہیں. فرمایا کیا وہ اللہ کے راستے میں نہیں تھے؟ کیا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تھے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ ترتیب ہے من جملہ دعوت و تبلیغ کے حصوں میں ایک حصہ ہے، من جملہ دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے. اسی شعبوں میں، اس شعبے میں سارے شعبوں کو سمیٹنا خیانت ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہی دین کا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی اور خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کو مول لینے کے مترادف ہے. بہرحال میں آپ کو اگلی جمعہ ایک بات بتاؤں گا. اب دیکھیے کہ ان باتوں سے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم جماعت کے مخالف
جماعت کے مخالف نہیں، جماعت جو نظریات رکھتی ہے، یعنی جماعت کو سب کچھ سمجھنا، مسجد نبوی کا ماحول دینا، مجاہد بنانا، غازی بنانا، اور یہ سمجھنا کہ ان سے مدرسے زندے، ان سے مسجدیں زندی، نہیں، مدرسوں سے جماعت زندہ ہے۔ مولانا صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، حضرت جی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، تب جا کر ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا داعیہ پیدا ہوا۔ تبلیغ میں لگ کر مدرسے کا داعیہ نہیں پیدا ہوا۔ ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے سے ماں پیدا نہیں ہوتی۔ کان کھول کر سنو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اب الٹا کر دیا کہ دعوت و تبلیغ سے مدرسہ، نہیں، مدرسے سے دعوت و تبلیغ ہے، علماء سے دعوت و تبلیغ ہے۔ 80 سال فضائل اعمال پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ فضائل اعمال کے اندر خون پینے کا تذکرہ ہے اور خون پینا حرام ہے، بغلیں جھانکتا رہتا ہے۔ 80 سال فضائل اعمال پڑھ رہا ہے۔ فضائل درود کے اندر ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پیٹ کو چھوا، اس کا درد ختم ہو گیا۔ ایک غیر مقلد سوال کرتا ہے کہ نبی غیر محرم عورت کی پرچھائی سے حیا کرتے تھے، وہ پیغمبر عورت کے پیٹ کو کیسا چھو سکتے ہیں؟ تمہارے شیخ زکریا نے کتاب میں بات لکھی، جواب نہیں۔ مردے نے انگوٹھا ہلایا، اس نے پوچھا کیا مردہ بات بھی کرتا ہے؟ کیا مردہ جسم بھی ہلاتا ہے؟ جواب نہیں۔ پڑھ رہے، ارے ہم کہتے ہیں علماء سے سیکھو، علماء سے سمجھو، اور علماء کے دائرے کار کے اندر رہ کر اس فریضے کو انجام دو، اور جا کر حضرت تبلیغ کے خلاف بول ڈالے، تبلیغاں کو نہیں، بالکل غلط۔ موت کے بعد جو یہ بات کہے گا وہ ایک نطفے سے نہیں پیدا ہوا، اور قیامت کے دن اس کے سارے اعمال مجھے دینے پڑیں گے۔ اگر ہم تبلیغ کے دشمن ہوتے، ہم فضائل اعمال کا دفاع نہ کرتے۔ نیوز سندر کی تقریر اٹھا کر دیکھو، ہم نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے مزار پر بیٹھے ہوئے 100 سال کے مجاور کو لاؤ، ہم چلے کے ایک جو ہے عام آدمی کو لائیں گے، ہم دیکھیں گے فاتحہ یہ صحیح پڑھتا ہے، فاتحہ یہ صحیح پڑھتا ہے۔ اس امت پر، اس تبلیغ پر جب چھری چلی، اس پر اعتراضات کی بوجھار ہوئی، ہم تھے، ہمیں اس وقت کوئی روپیہ نہیں آ رہا تھا، وظیفہ نہیں آ رہا تھا، ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں، مرتے دم تک رہیں گے، لیکن ہم نے تبلیغ کو جو مانا ہے، تم جیسے چپڑ خناتیوں اور جھوٹی بھی راویوں کو دیکھ کر نہیں مانا، ہم نے شاہ الیاس کو دیکھ کر مانا، ہم نے شاہ محمد یوسف صاحب کو دیکھ کر مانا، ہم نے حضرت جی کو دیکھ کر مانا۔ ان کے رات کے رونے کو نہ دیکھتے، ان کے رات کے گڑ گڑانے کو، ان کے تڑپنے اور بلبلانے کو نہ دیکھتے، ہم تم کو دیکھ کر تبلیغ سے ہم مرتد ہو چکے ہوتے۔ بدنام کر رہے ہو تم تبلیغ کا نام لے کر، الٹی سیدھی روایتیں، علماء کی توہین، جہاد کا بیان کرنا اور مسجد نبوی کا نمونہ دینا، علماء کو تنگ کرنا۔ عالم جو کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے۔ میں نے کہا کہ مدرسہ پڑھانے والا جائے گا، مدرسے کو حرج ہوگا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب بانگلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو محتمم مدرسے کا بار بار عمرے کو جاتا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تیرے عمرے کو بار بار جانے کی وجہ سے مدرسہ کا نظام الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ محتمم پرنسپال مدرسے میں رہتا ہے، استاد ڈرتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، اور جب بڑا چلا گیا آزادی آ گئی، کوئی 8 بجے آنے والا 9 بجے آ رہا ہے، 9 بجے آنے والا 10 بجے۔ عمرے کو جانے پر پابندی کی۔ اب یہاں کیا ہے؟ دکان چل رہا ہے، مکان ہے، بیوی کا ڈلیوری کا مسئلہ ہے، بچوں کے ایگزام کا مسئلہ ہے، نکلو اللہ دیکھ لے گا، یہی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں اللہ کی مدد ہے، اسی میں اللہ کی نصرت ہے۔ بیوی کی خدمت بیوی کا حق نہیں، شریعت نے بیان نہیں کیا۔ حج کے وقت شرائط نہیں ہے، اگر حج کے وقت بیوی ڈلیوری کا وقت تو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے مفتی سے پوچھو مسئلہ کیا ہے۔ حج کو جانے سے پہلے بیوی کی عزت و آبرو لٹنے کا مسئلہ ہو، پوچھو۔ اولاد اگر روٹ کے ہو رہی ہو اور گھر بچے روٹ کے ہو رہے ہوں، زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا فریضہ، اتنے کڑے شرائط، الٹے بیٹھتے چلتے پھرتے، اٹھو نکلو، اور جو نکل گیا نہ گھر کی پرواہ نہ بیوی کی پرواہ، کتنے حادثات۔ ہم کہیں تو تم کہو گے مولانا تہمت باندھ رہے ہو، بیویوں کو طلاق ہو گئی اور تمکور کی ایک عورت گھٹ گھٹ کر مر گئی، اسے وہ جذبہ دیا گیا، وہ ٹمپریچر چڑھایا گیا اور اسے وہ فضیلت بیان کی گئی، یہ اللہ کا راستہ، حوروں سے نکاح ہوگا۔ 10 دن کے بعد گیا، 1 سال لگا، بیوی تڑپتی رہی، روتی رہی، دوسرا سال لگا، بچہ تڑپتا رہا، بچے کو تڑپنے کو دیکھ کر بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں کے مفتی صاحب کا بیان ہے، یہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ غلو کیوں کرتے ہو؟ ہر چیز کی ایک حد ہے،
نماز کی جماعت کے بارے میں آقا نے فرمایا جو جماعت چھوڑے گا میں اس کے گھر کو آگ لگاؤں گا، لیکن جس کے جسم میں کیڑے ہو، بدبو ہو، آقا نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز نہ پڑھے، وہ گھر میں اپنی تنہا نماز پڑھے۔ شریعت کے مزاج کو سمجھو، جسم میں کیڑے رکھ کر بار بار خارج ہو رہی ہے، بدبودار ہو رہی ہے، اب میں کہوں کہ حدیث میں جماعت چھوڑنے کی وعید ہے اور آ کر کھڑا، نہ شریعت کے مزاج کو سمجھو۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دعوت و تبلیغ ہے اور دعوت اجابت ہے، یقیناً اس کے فوائد ہیں، یقیناً اس سے مسجدیں آباد ہوئی ہیں، یقیناً چور تائب ہوئی ہیں، یقیناً لاکھوں لوگ تہجد گزار بنے ہیں، لیکن اس کا جو مقام جو درجہ ہے وہ وہی ہے۔ یہ دعوت جو ہے، یہ دعوت امت دعوت کا کام نہیں بن سکتا، یہ دعوت اجابت ہے، یہ مسجد نبوی نہیں بن سکتی، یہ جہاد نہیں بن سکتا، یہ بدر نہیں بن سکتا، یہ حنین نہیں بن سکتا، یہ دیوبند نہیں بن سکتا، یہ مکتب نہیں بن سکتا، یہ مدرسہ نہیں بن سکتا، یہ عالم نہیں بن سکتا۔ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ انشاءاللہ میں اگلی جمعہ تک ٹالوں گا تاکہ آپ ضرور کم سے کم آقا کی محبت میں اگلی جمعہ تشریف لائیں، ورنہ دل میں شیطان میل پیدا کرے گا، کیا رے وہ جماعت کے خلاف بول رہا ہے، یہ سننے جانا کیا۔ اس لیے اگلی جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا، آقا کے ساتھ قیامت میں حشر ہو، پل صراط میں آپ ساتھ ہوں، نامہ اعمال دلائیں تو آقا ساتھ ہوں، چھوٹا عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں گا، دیکھو میں جماعت کے خلاف، میں نے بریلیوں کے، مجھے ڈر نہیں ہے تم سے کہ تم مجھے مار دو گے، ہم نے غیر مقلدوں کے خلاف کہا تو ہم نے ڈرا نہیں، ہم نے بریلیوں کے خلاف کہا تو ہم نے ڈرا نہیں، ہم نے امریکہ کے خلاف کہا، ہم نے کیوسینا کے خلاف کہا، ہم نے پولیس کے خلاف کہا۔ تم کون سے کھیت کے ملی ہو جو ڈر کر ہم حق کو دبائے اور باطل سے؟ ہمیں ڈر نہیں ہے، پورے تم ایک ہو جاؤ، ہم حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں محبت ہے، یہ ہمارے گھر کا کام، محبت ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کے کام کو تم آگ لگا رہے ہو، بدنام کر رہے ہو، ورنہ یہ محبت کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، یہ محبت کے جھکے ہوئے الفاظ سے میری بزدلی نہ سمجھو، یہ اس لیے ہمدردی ہے، یہ اپنے گھر کا کام ہے۔ حضرت مولانا الیاس ہمارے ہیں، حضرت جی ہمارے ہیں، یہ دیوبند کے حضرت مولانا زکریا صاحب مظاہری ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب ہمارے سلسلۃ الحدیث کی کڑیوں میں ہمارے پر دادا استاد ہیں، یہ ہمدردی کے خاطر ہم مر رہے ہیں، ورنہ بزدلی نہ سمجھو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ موت سے پہلے آج کے زمانے کی پیشن گوئی دے کر چلے گئے۔ ایک زمانہ آئے گا، یہ حالت آئے گی، یہ بگاڑ پیدا ہوگا، یہ بگاڑ جو پیدا ہوا حضرت مولانا الیاس صاحب کہہ کر چلے گئے ہیں، وہ کیا عجیب و غریب واقعہ، وہ کیا وہ عمل، ان دونوں سچے واقعے، اس واقعے کے کتاب کا زیرک میں پیش کروں گا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترمذی کے درس میں اپنے والد مرحوم مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو نقل کیا کہ آج کچھ سالوں کے بعد اس جماعت کی کیا درگت ہوگی، یہ جماعت کا انجام کیا ہوگا، کیسے کمینے خبیث ملعون مردود دو سے یہ جماعت بھر جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب موت سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے بات بول کر گئے، اور عجیب بات یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اگلے مہینے آ رہے اور انہوں نے یہ بات کہی، اگر یہ بات جھوٹی ہو حضرت سے تحقیق کرو کہ تمہارے ابا کو حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہ بات کہی نہیں کہی۔ وہ کیا واقعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے زمانے کے جماعتیوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ خدا جانے آپ پر الہام ہوا تھا، اللہ نے دل میں بات القا کی تھی، لیکن حضرت کی بات 100% حضرت کی بات اور آج کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ سچا واقعہ، ہمیں کوئی تردد نہیں حضرت کی باتوں پر۔ وہ حضرت ہی کے، اگر یہ بات قاری طیب صاحب کہے ہوتے، یہ بات جامع مسجد کا امام کہا ہوتا، کسی دارالعلوم کا مظاہر کا مفتی، ہم انکار، جس جماعت کو مانتے ہو اسی جماعت کا موجب، اسی جماعت کے امام، اسی جماعت کے پیروکار کی یہ بات ہے، اب تم کس کا انکار کرو گے؟ آئیں گے ہم اگلی جمعہ اس واقعے کے ساتھ جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس واقعے کو اور اس وظیفے کو لے کر آئیں گے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں غلو کرنے سے اور بدعت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کے کام میں سدھار پیدا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔